غصہ جب آتا ہے تو اس وقت میں انسان کے ذہن میں اس کو برداشت کرنے کے سلسلے میں وسوسے آتے ہیں. جب کوئی آدمی کوئی غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو غصہ آتا ہے، اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو غصہ اتارے یا معاف کر دے. اگر اس کے ذہن میں معاف کرنے کا ارادہ آتا ہے تو اکثر اوقات ذہن میں آتا ہے نہیں، اس کو معاف کریں گے نا اس کی ہمت بڑھ جائے گی، یہ اور زیادہ کرے گا. اور کبھی واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شریف ایک شریر. شریف آدمی معاف کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے، اور شریر آدمی معاف کرنے سے اور زیادہ شریر ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے ڈرتا ہے میرے کو، پہلے وہ چھوٹا ٹرائی کرتا ہے، وہ پاس ہو گیا تو بڑا ٹینڈر پاس کرتا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اب یہ سمجھدار آدمی ہے، دیکھے کہ کون سا معاملہ کیس کون سا ہے، مطلب یہ ڈاکٹر کا کیس ہے کہ جن کا کیس ہے، دونوں میں سے دیکھنا چاہیے کیا مسئلہ ہے یہاں پر، اس حساب سے وہ اس کو ڈیل کرے کیا کرنا چاہیے. بعض اوقات کوئی شریف آدمی ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، اس میں انسانیت ہوتی ہے، معاف کر دیا وہ پچھتاتا ہے، بولتا ہے بھائی غلطی ہو گئی معاف کرنا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کبھی کوئی آدمی ہوتا ہے جو شرارت والا ہوتا ہے، اس کو معاف کرنے سے ہوتا ہے اچھا دے گا، میں نے کیسا کیا، اس میں ہمت ہے کیا، پھر آئندہ اور کرتا ہے. تو چننا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن عام لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. عام لوگ کیا ہوتے ہیں؟ عام لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معاف کرنے سے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری کہیں تو غلطی ہے. یہ شریف آدمی، اور ہم لوگ گرے ہوئی حرکت اس کے ساتھ میں کی. افسوس ہوتا ہے عام طور سے انسان کو، کیونکہ عام طور سے انسانیت لوگوں کی زندہ ہوتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ غصہ جب آتا ہے تو بولتا ہے غصہ اتار، تو اگر غصہ پی گیا نا، یہ تو بزدل ہے، تیرے میں ہمت نہیں ہے، یہ سمجھے گا تو بزدل ہے. تو آدمی مجبوراً کیا کرتا ہے؟ غصہ اتار دیتا ہے اور بتاتا ہے میں بھی بہادر ہوں، اور ذرا بعد میں سے سامنے سے ٹینشن آ گیا تو پھر واپس سے بزدل بن جاتا ہے. تو ایسے وقت میں آدمی اپنے آپ کو، یہ حل تیسرا ہے کہ ایسے وقت میں آدمی اپنے آپ کو یاد دلائے غصہ پی جانا بزدلی نہیں ہے. اگر غصہ پی جانا بزدلی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ بزدلی اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. اگر غصہ پی جانا بزدلی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں پیتے، کیونکہ آپ بزدل نہیں تھے، آپ بہت بہادر انسان تھے. آپ کے سر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کو لوگ دھکے دے رہے ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی سجدے کی حالت میں، آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ کو لوگ شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، اور آپ برداشت کر رہے ہیں. غصہ پی جانا بزدلی نہیں ہوتا ہے. غصہ پی جانا طاقت کی علامت ہوتا ہے کہ میرا بٹن میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. ورنہ لوگوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے اس کو اس بات سے غصہ آتا ہے تو اس کو کام پہ لگانا بہت ایزی. یہ ٹاپک چھیڑ دو، دیکھو اس کے آنکھ میں کیسا جن آتا، دباؤ بٹن. تو لوگوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کس چیز سے غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح ہوتا ہے، چابی گھماؤ اور دیکھو کرتب اس کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پاور ہے، یہ ویکنس ہے، یہ طاقت ہے، کمزوری ہے. جو آدمی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا وہ کسی اور پر کیا قابو پائے گا؟ سب سے زیادہ قابو پانے کی چیز کون ہے؟ میں. جس کا خود اپنے اوپر قابو نہ ہو وہ کیا کسی پر قابو ہے؟ وہ کسی پر قابو نہیں پا سکتا ہے. جو خود اپنے کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے وہ کسی اور کو کنٹرول میں کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر اوقات سب سے بڑا نقصان انسان کو اپنی طرف سے پہنچتا ہے. اکثر اوقات اپنا نقصان ہم خود کرتے ہیں. شکایت چاہے دوسروں کی کتنی کیوں نہ کریں، وہ بہانہ ہوتا ہے، ایکسکیوز ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کرتے ہیں. بہرحال تو تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی غصہ کنٹرول کرنے کے سلسلے میں یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر غصہ پی لیا تو میں لوگوں کی نگاہ میں کمزور ثابت ہوں گا. ایسا نہیں سوچے. ہر آدمی سے الجھنے والے کا ویلیو بھی کم ہو جاتا ہے.
ایک بادشاہ ہے، اس کو کوئی بھی آ کے کچھ بھی بول رہا، وہ اتر کے کشتی لڑ رہا اس سے. اگر واقعی طاقتور رہیں گے، لڑو میرے ساتھ کشتی. بادشاہ تخت پہ سے اترا، تاج بھی نکالا، سب کچھ کا، لڑ میرے ساتھ، پاجامہ پہن کے لڑ رہا اس کے ساتھ، قمیص اتار کے. لوگ ہنسیں گے کہ نہیں اس کے اوپر؟ بولے کیا یار کام پہ لگا ہے اس نے، اچھا اس کو بادشاہ کو بھی دماغ ہے کہ نہیں اس کو. کوئی کمشنر کو کوئی بول رہا ہے ارے کیا طاقت ہے، وردی اتار کے لڑو ہمارے سے معلوم پڑے گا، اور نکالا ایک دم پاجامے کے اوپر شروع ہو گیا. لوگ کیا کریں گے، ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ تو یہ کیا بہادری ثابت ہوئی اس کی؟ مذاق بن گیا ہو. تو جو آدمی واقعی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو چھیڑ کے کام پہ نہیں لگا سکتا ہے. تو یہ اس کو یہ پاور ہے یہ. ہاں جب غصے میں آئے گا، واقعی وہ جب غصے میں آئے گا پھر سیدھا کر دے گا وہ. لیکن ہر آدمی کے غصے میں دلانے سے غصے میں آتا نہیں آتا. ہاں جب اس کو لگتا ہے آپ غصے میں آنا چاہیے، آتا ہے تو پھر برابر کام سب صحیح ہو جاتا ہے، سب اپنی جگہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہے. ایسا رہنا طاقت ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی آپ کو کچھ چبا دے اور آپ پھر شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ طاقت ہے، آدمی یاد رکھے کہ میرا غصہ میرا غلام ہے، میرا مالک نہیں ہے. میرا غصہ میری سواری ہے، وہ میرا مالک نہیں ہے. میں غصے پر سوار ہوتا ہوں، غصہ مجھ پر سوار ہوتا ہے نہیں. تو یہ طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. پہلوان یہ ہے جو اپنے پر کنٹرول رکھے. تو تیسری چیز یاد رکھیں